السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جب ہم مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان دینی اعتبار سے بہت ہی زیادہ بے غیرت ہو چکے ہیں اور بہت ہی زیادہ غفلت کے شکار ہو چکے ہیں، اور وہ غیروں کے تہوار کو، غیروں کے رسم و رواج کو اپنانے میں، اس کو منانے میں کوئی شرم، کوئی عار محسوس نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4031، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان غیروں کے تہوار کو، غیروں کے رسم و رواج کو، ان کے مذہبی طریقے کو، ان کے مذہبی شعار کو اپناتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے اور دینی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور دینی غیرت اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ وہ غیروں کے تہوار کو نہ اپنائے، غیروں کے رسم و رواج کو نہ اپنائے، ان کے مذہبی شعار کو نہ اپنائے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ان کے تہواروں کی دی ہوئی مٹھائیوں کو، دیے ہوئے تحفے کو قبول کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 173 کے اندر ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اسی طریقے سے جو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے، اس کو کھانا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو دیوالی کی مٹھائی ہو یا کسی اور تہوار کی مٹھائی ہو، جو غیروں کا تہوار اور غیروں کا مذہبی شعار ہے، اس مٹھائی کو قبول کرنا یہ دین اسلام میں حرام ہے، اس لیے کہ وہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہے، اس میں غیروں کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ تو ایسی مٹھائیوں کو قبول کر لینا اور اس کو کھا لینا یہ دین اسلام میں حرام ہے، اور مسلمان اس حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ایسی مٹھائیوں کو قبول نہ کریں اور اس کو نہ کھائیں۔ اگر کوئی دروازے پر آتا ہے، مٹھائی پیش کرتا ہے تو اس کو منع کر دیں، اس کو سمجھا دیں کہ جس طریقے سے آپ کے دھرم میں کچھ دھارمک چیزیں ہوتی ہیں، اس کے خلاف آپ کرتے ہیں تو آپ کا دھرم نشٹ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے دھرم میں کچھ چیزیں منع ہے، اگر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں یا اس کو کھا لیتے ہیں یا اس کو اپنا لیتے ہیں تو ہمارا دھرم نشٹ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بڑے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، اگر آپ بڑے کا گوشت کھا لیں تو آپ کا دھرم نشٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم غیر اللہ کا چڑھاوا، اللہ کے علاوہ جو غیروں کے لیے رسم و رواج منایا جاتا ہے یا غیروں کو خوش کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے، اس کے مٹھائی کو، اس کے پرساد کو، اس کے چڑھاوے کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں تو ہمارا دھرم نشٹ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ سمجھا دیں، انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھاتے، قبول کر لیتے ہیں، تو گویا کہ آپ کے اندر ایمان کا ادنا درجہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 177، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو کوئی شخص برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اپنی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ تو ایک مسلمان اگر غیروں کے تہوار کی مٹھائی کو، ان کے دیے ہوئے تحفوں کو، ان کے پرساد کو، ان کے چڑھاوے کو قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ کھائے یا نہ کھائے، اگر قبول کر لیتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر ایمان کا ادنا درجہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایمان کا ادنا درجہ ہوتا تو کم سے کم اس کو دل سے برا جانتا اور اس کو منع کر دیتا اور کہتا کہ ہم نہیں کھا سکتے، اس سے ہمارا دھرم نشٹ ہو جائے گا، اس سے ہمارا اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا، اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ جائے گی۔ تو ایمان کا کم سے کم آدمی کے اندر اتنا درجہ تو ہونا چاہیے کہ وہ دل سے برا جانے، اور اس سے اوپر آدمی اپنی زبان سے، اگر کوئی دروازے پر آیا ہے تو اس کو اپنی زبان سے سمجھا دے، اس کو پیار سے سمجھا دے کہ جس طریقے سے کچھ دھارمک چیزیں ہوتی ہیں اس کو اپنانے سے دھرم نشٹ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ ہم غیروں کے رسموں کو یا اللہ کے رب العالمین کو چھوڑ کر جو غیروں کی عبادت کی جاتی ہے، ان چیزوں کے پرساد کو، ان کی مٹھائی کو، ان کے چڑھاوے کو اگر ہم کھا لیتے ہیں تو ہمارا دھرم نشٹ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ لوگ سمجھ جائیں گے اور اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی برا نہیں مانے گا، اور اگر برا مانتا بھی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا والے برا مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ رب العالمین برا نہیں ماننا چاہیے، اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی رکھیں، اللہ رب العالمین کو منائیں، نہ کہ ہم غیروں کو منائیں، غیروں کو خوش کریں۔ دنیا والے اگر ناراض ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو مکمل طور سے اپنانے کی توفیق دے، دین اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق دے، غیروں کے مذہبی طریقے کو، ان کو مذہبی شعار کو، ان کے مذہبی رسم و رواج کو اپنانے سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔